بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ گھر میں راشن ختم ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ اس کی چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بھوک سے بلک رہے تھے۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ نوکری کی تلاش میں جگہ جگہ جوتے چٹکا رہی تھی، لیکن کہیں بھی بات نہیں بن رہی تھی۔ بے بسی کی آخری حدوں کو چھوتے اس نے اپنی ایک سہیلی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ چادر اوڑھ کر وہ گھر سے باہر آئی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تیز تیز چل رہی تھی، تبھی سامنے سے تیز رفتار گاڑی سے ٹکرائی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک عالیشان گھر میں پایا۔ اسی وقت اس کی نظر سامنے بیٹھے معاویہ پر پڑی، جو اس شہر کا مشہور بزنس مین تھا۔ آدھی رات کو تم سڑک پر کیا کر رہی تھیں؟ اس نے سرد لہجے میں سوال کیا تو نیلم نے روتے ہوئے اسے اپنی مجبوری بتا دی۔ اس کی بات سنتے کچھ پل وہ خاموش ہو گیا، پھر جب بولا تو اس کی آواز میں سرد پن واضح تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، مگر اس کے بدلے تمہیں میرے ساتھ 1 ماہ تک۔ وہ کافی دیر سے بس اسٹاپ پر کھڑی بس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اسے وہاں انتظار کرتے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ دوپہر کے اس وقت عموماً اس جگہ سناٹا ہی ہوتا تھا۔ ویسے بھی آج چھٹی کا دن تھا۔ اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ گھر سے نہ نکلتی۔ اس سنسان سے علاقے میں اکیلے کھڑے ہونا کسی مصیبت سے کم نہیں تھا۔ اکثر ہی یہاں آوارہ لڑکے گھومتے رہتے تھے جو لڑکیوں کو چھیڑتے اور ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کسی کونے سے کوئی آوارہ لڑکا نکل کر نہ آ جائے، اور آج سے پہلے بھی کئی بار اس صورتحال کا سامنا کر چکی تھی، لیکن ہر بار پہلے سے زیادہ ڈر جاتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے دور سے بس آتی نظر آ گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بس کو روکا۔ بس میں پہلے ہی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، مگر پھر بھی کنڈکٹر نے کسی نہ کسی طرح اسے بس کے اندر گھسا ہی دیا۔ اندر اچھا خاصا حبس پھیلا ہوا تھا اور گرمی بھی لگ رہی تھی۔ حالانکہ یہ ٹھنڈ کا موسم تھا۔ اس کا گھر یہاں سے تقریباً 30 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ بس چلتی جا رہی تھی۔ بیچ میں کچھ مسافر اتر بھی رہے تھے، جس کی وجہ سے اسے سانس لینے کی تھوڑی سی جگہ مل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ اس نے کنڈکٹر کو کرایہ تھمایا تو کنڈکٹر نے جان بوجھ کر اپنی انگلیوں کو اس کے ہاتھ سے ٹچ کیا۔ اس کی اس حرکت پر اس نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، جو بےہودگی سے مسکرا رہا تھا۔ سر جھٹکتی وہ بس سے نیچے اتر آئی۔ سامنے ہی اس کا گھر تھا، جس کا بوسیدہ دروازہ کسی بھی وقت گر سکتا تھا۔ اس نے اپنے پھٹے پرانے پرس سے گھر کے تالے کی چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو تاریکی نے اس کا استقبال کیا۔ تقریباً بجلی گئی ہوئی تھی۔ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے تو بجلی میسر ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود مہینے کے آخر میں بل اتنا آتا تھا کہ اس لوگوں سے قرضہ مانگ مانگ کر بل ادا کرنا پڑتا تھا۔ آپ بھی آ گئی؟ آپ، مجھے بھوک لگ رہی تھی، ہم لوگ کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اندر سے اس کی چھوٹی بہن تانیہ سے پکارتے سامنے آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شاپر کو ایک طرف رکھا اور تانیہ کے ساتھ کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن کیا تھا، کمرے کے کونے میں ہی ایک چھوٹا سا پردہ لگا کر کچھ برتن رکھ کر اسے کچن کا روپ دیا گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی شاپر سے سبزیاں نکالیں اور فوراً سے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ اس کے بہن بھائی کافی دیر سے بھوکے تھے۔ ابھی وہ صرف اتنا ہی بندوبست کر پائی تھی۔ کھانا پکنے کے بعد اس نے سب کو اٹھایا اور انہیں کھانا کھلایا۔ بچے تو کھانا کھا کر سو گئے، لیکن اب اسے اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ کل صبح انہیں کیا دے گی۔ نہ تو ان کے پاس کوئی کام بچا تھا اور نہ ہی پیسے۔ ایک گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کر رہی تھی، وہاں سے بھی آج مالکن نے اسے نکال دیا تھا۔ نکالنا تو وہ کافی دن سے چاہ رہی تھیں، لیکن جب آج اس نے تنخواہ کا مطالبہ کیا تو چند روپے اس کے منہ پر مار کر اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ روتے روتے واپس آئی تھی۔ اس کی عمر ابھی صرف اور صرف 20 سال تھی، لیکن ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔
4 بہن بھائیوں کی ذمہ داری اسی کے ناتواں کاندھوں پر تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد رشتہ داروں نے ساتھ دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ ہی پرواہ کرتا تھا، نہ ہی کچھ پوچھتا تھا۔ آہستہ آہستہ نیلم اس سب سے بسن ہو گئی۔ اس نے کسی سے مدد مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اچھی سے جانتی تھی کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان کتنا ذلیل ہوتا ہے، لیکن جب جب وہ اپنے بہن بھائیوں کے چہروں کی طرف دیکھتی تو اپنی ساری سیلف ریسپیکٹ بھول جاتی اور پھر سے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا لیتی۔ لوگ اس کے جوان ہونے کی وجہ سے اسے کام پر بھی نہیں رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں کو تو اس بات کا خطرہ ہوتا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے، ان کے گھر کے مرد ہی اس پر لٹو نہ ہو جائیں، اور کہیں وہ خود مردوں کی غلط نظروں کی وجہ سے نوکری چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ ایسے ہی لگاتار کئی نوکریاں بدل چکی تھی۔ اس کی پڑھائی بھی زیادہ نہیں تھی، ماں اور باپ سر پر نہیں تھے، تو پڑھنے کا زیادہ موقع بھی نہیں ملا۔ لیکن وہ چاہتی تھی کہ اس کی بہن بھائی پڑھیں لکھیں اور اپنا ایک مقام بنائیں۔ وہ انہیں سرکاری اسکول میں بھیجتی تھی، لیکن ان کے خرچے بھی اٹھانے پڑتے تھے۔ اپنی پریشانیوں کو سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اس کی آنکھ اپنے بھائی اشر کی آواز سے کھلی، جو اسے مسلسل اٹھا رہا تھا۔ آپی اٹھیں، مجھے ناشتہ دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے مسلسل اٹھانے پر وہ بامشکل آنکھیں مسلتے اٹھی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ اس بات سے اچھے سے واقف تھی، لیکن پھر بھی ان سب کو تسلی دی کہ میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی، تم لوگ بیٹھ کر انتظار کرو۔ یہی سوچ کر چادر اوڑھ کر وہ گھر سے باہر آئی۔ پڑوس کا دروازہ بجایا تو کسی نے دروازہ نہ کھولا، شاید وہ لوگ گھر پر نہیں تھے۔ اس نے سامنے والے لوگوں کا دروازہ بجایا تو اندر سے خراٹ سی آواز آئی، کون ہے؟ میں نیلم ہوں۔ جواباً اس نے کپکپاتے لہجے میں کہا، کیا تم ہر وقت منہ اٹھا کر آ جاتی ہو؟ جاؤ، اب دروازہ نہیں بجانا۔ بیزار سے لہجے کو سن کر اس کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ اب میں گھر جا کر اپنے بہن بھائیوں سے کیا کہوں گی؟ انہیں کھانا کہاں سے لا کر دوں گی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے بہت سی مشکلات جھیلی تھیں، اور اب اس کے بعد اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ روزانہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور ان کی دھتکار سننا دن بدن اسے کمزور کرتا جا رہا تھا۔ تھکی ہاری وہ گھر واپس آ گئی۔ اس کے بہن بھائی اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپی، کیا کہیں سے کچھ کھانے کو نہیں ملا؟ تانیہ نے افسردگی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے بہن بھائی بھی اس بات سے واقف تھے کہ ان کی بہن کتنی مجبور ہے اور انہیں ایک ایک لقمہ کھلانے کے لیے کتنی زیادہ محنت و مشقت کرتی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ صبر کر کے بیٹھ گئے۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی۔ وہ اب تک صبر کر رہے تھے، لیکن جب بھوک برداشت سے باہر ہونے لگی تو ان سب نے رونا شروع کر دیا۔ انہیں روتا دیکھ کر نیلم کا دل مٹھی میں جکڑ گیا۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ باقی بچا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی ایک سہیلی کے گھر جا کر اسے مدد مانگ لے۔ وہ یہاں سے کافی دور رہتی تھی اور خود کو دل ہی دل میں کوس بھی رہی تھی کہ میں دن میں کیوں نہیں وہاں چلی گئی۔ اس کی سہیلی اس کی مدد سے بالکل بھی انکار نہ کرتی۔ رات کے اس پہر باہر مکمل سناٹا تھا۔ ٹھنڈی تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی، ٹھنڈ کی ایک لہر نے اس کا استقبال کیا۔ فوراً سے اس نے چادر کا پلو منہ پر کر لیا۔ اس کا جسم ٹھنڈ کی وجہ سے کپکپا رہا تھا۔ گلی سے نکل کر وہ چلتے ہوئے مین روڈ پر آ گئی۔ یہاں سے وہ رکشہ لے کر اپنی دوست کے گھر جانا چاہتی تھی، حالانکہ اس کے پاس رکشے کا کرایہ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ اپنی سہیلی سے ہی رکشے کا کرایہ لے لوں گی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن چل رہی تھی، تبھی اس کے سامنے ایک تیز رفتار گاڑی آتی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اور سائڈ پر ہوتی، وہ گاڑی سیدھا اس سے ٹکرا گئی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ زمین بوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔
کچھ دیر بعد اس کے حواس مختل ہو گئے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری منظر اس نے دیکھا وہ گاڑی میں سے ایک آدمی کے نکلنے کا تھا جو تیزی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک انجان جگہ پر موجود تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے اپنے دماغ کو حاضر کرنا چاہا۔ آہستہ آہستہ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کی سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ ایک بڑی اور عالی شان بستر پر موجود تھی۔ کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر گھمائی تو سامنے بڑے سے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ایک وجود نظر آیا۔ اندھیرے میں سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اتنا اندازہ کر پا رہی تھی کہ وہ کوئی مرد تھا۔ گھبرا کر وہ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یوں اچانک تیزی سے حرکت کرنے پر اس کے سر میں ایک زوردار ٹیس اٹھی۔ اس نے آہ کرتے ہوئے سر کو پکڑ لیا۔ اس کی آواز سن کر وہ وجود فوراً سے حرکت میں آیا اور تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ نیلم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اب اس کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ کوئی 25-26 سال کا نوجوان ہوگا، جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی اور آنکھیں گہری سیاہ رنگ کی تھیں۔ رنگت صاف اور سرخ تھی۔ وہ اونچی قد کاٹ کا شخص اس کے بے حد قریب جھکا ہوا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی اور تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہوئے ہکلاتے ہوئے بولی، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے اور آپ کون ہیں؟ آپ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ محفوظ جگہ پر ہیں۔ اس اجنبی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ مجھے واپس جانا ہے، میرے بہن بھائی کہاں ہیں؟ وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یکدم وہ ہزنائی انداز میں چیخی، دیکھیں آپ ریلیکس ہو جائیں، اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ ابھی بہت رات ہو رہی ہے، اتنی رات کو آپ کہاں جائیں گی؟ اس کے کہنے پر اسے یاد آیا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانا لینے گھر سے نکلی تھی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ کہتے ساتھ اس نے دیوار گیر گھڑی پر نگاہیں ٹکائیں تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس سمے وہ اجنبی کے گھر پر اس کے ساتھ موجود تھی۔ یہ خیال ہی اس کے دل میں ایک پھرہری دوڑا گیا۔ اس نے فوراً سے بستر سے اترنا چاہا، لیکن اس اجنبی نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ دیکھیں محترمہ، آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ آپ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں آپ کو کہیں نہیں جانے دے سکتا۔ اب کی بار اس نے سختی سے کہا۔ نیلم بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ اس کے پاؤں پر واپس رکھے اور سر بیٹھ کی پشت سے ٹکا دیا۔ دیکھیں آپ میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہاں نہیں رک سکتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن میں کسی نہ کسی طرح اس نقصان کو پورا کر دوں گی۔ اگر آپ کی گاڑی کو میری وجہ سے کوئی نقصان پہنچا ہے تو بتائیں، لیکن مجھے اپنے بہن بھائیوں کے پاس جانا ہے۔ اس کے بے بسی سے کہنے پر اس اجنبی کی آنکھوں میں تجسس کی لہر اٹھی۔ آدھی رات کو تم سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ اس کے سر لہجے میں سوال کیا اور صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں طرف سے خاموشی چھائی رہی۔ پھر اس سناٹے کو توڑتی نیلم کی آواز ابھری، میں ایک غریب اور مجبور لڑکی ہوں۔ آدھی رات کو کسی غلط کام سے نہیں نکلی تھی، بلکہ اپنے بہن بھائیوں کی کھانے کا بندوبست کرنے نکلی تھی، بلکہ ایک دوست کے پاس مدد کے لیے جا رہی تھی اور نہ جانے کب آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میں نے آپ کی گاڑی کو آتے نہیں دیکھا، غلطی میری تھی کہ میں سڑک کے بیچ میں چل رہی تھی۔ پریشانی میں سمجھ ہی نہیں آیا۔ پچھلے کئی مہینے سے نوکری کی تلاش کر رہی ہوں، لیکن مجھے کہیں نوکری نہیں مل رہی۔ اب میں تھک چکی ہوں اپنی قسمت سے اور ہار رہی ہوں، لیکن جب اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھتی ہوں تب میرے اندر ہمت دوبارہ سے آ جاتی ہے۔ وہ اب تک میرے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے اور صبح سے بھوکے ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، لیکن میں یہاں مزید نہیں رک سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس اجنبی نے بولنا شروع کیا، میرا نام معاویہ ہے اور یہ میری رہائش گاہ ہے۔ میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔
صرف کچھ ملازم ہیں جو اس گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میں یہاں کبھی کبھی آتا ہوں۔ دیکھو، میں نہیں جانتا جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے اپنی بزنس لائف میں بہت سی ایسی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کر کے میری توجہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کی بات پر نیلم نے تڑپ کر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ایسی لڑکی ہرگز نہیں ہوں۔ معاویہ اس کی بات پر استحضائیہ ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ دیکھو، پکڑے جانے کے بعد سب ایسا ہی کہتے ہیں کہ ویسا نہیں ہوں یا ویسا نہیں ہوں۔ بہرحال میں اتنی جلدی کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم اس مصیبت سے باہر نکلو اور میں تمہاری مدد کروں تو تمہیں اس کے بدلے میری ایک بات ماننی ہوگی۔ کہتے ساتھ اس نے نیلم کی طرف دیکھا۔ کیسی بات؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ پھر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے ساتھ 1 ماہ کے لیے۔ اس کی اگلی بات سنتے ہی نیلم کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ کیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ وہ فوراً سے بستر سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ مجھے ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر اوڑھا اور کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ شاید آٹومیٹک تھا۔ معاویہ اس دوران چپ چاپ آرام سے صوفے سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا رہا۔ دیکھو محترمہ، یہاں سے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ کر یہاں آئی ہو۔ میں نے کہا نہ، یہاں لوگ آتے اپنی مرضی سے ہیں لیکن جاتے میری مرضی سے ہیں۔ میں نے تم جیسی بہت لڑکیاں دیکھی ہیں۔ اب یا تو تم میری بات مانو یا پھر یہیں قید رہو۔ تمہارے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں۔ میں معاویہ ہوں، ایک مشہور بزنس ٹائکون۔ جس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اسے ہر حال میں پا لیتا ہوں، اور تمہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کو کہا ہے۔ اس کے بدلے میں تمہیں اچھی رقم دوں گا، اور تم جو کہانی بنا رہی ہو اپنے بہن بھائیوں کی، اگر وہ سچ ہے تو اس سے تمہارے بہن بھائیوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے اس کی سوچ کا رخ بدل دیا۔ نیلم بھی اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ بے شک یہ شخص میرا یقین نہ کرے، لیکن یہ بہت امیر ہے۔ اگر میں اس کی بات مان لوں تو میرے بہن بھائیوں کی زندگی اور مستقبل سنور جائے گا۔ صرف 1 مہینے کی تو بات ہے، ان کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں جوڑ توڑ کرنے لگی۔ تمہارے پاس 2 دن کا ٹائم ہے، سوچ کر جواب دے دینا۔ تب تک تم یہاں پر میری مہمان بن کر رہ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے نیلم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس شخص کو کیسے یقین دلاتی کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اس وقت تو اسے صرف اور صرف اپنے بہن بھائیوں کی ہی فکر ستا رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیڈ سے نیچے اتری اور سیدھا دروازے کی طرف آئی۔ وہ جانتی تھی کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس کے باوجود اس نے 2-3 بار اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ کمرے میں بڑی بڑی قطر اور کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک بھی نہیں کھل رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گئی۔ آخر میں اس قید خانے سے باہر کیسے نکلوں؟ یہاں سے باہر نکلنے کا تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ دروازہ، ایسا تو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ شاید کوئی نئی ٹیکنالوجی ہوگی۔ ہمارے گھر کا دروازہ تو صرف عام سی چابی سے ہی کھل جاتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے گلے میں جھولتی چابی پکڑی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ گھر سے نکلی تھی تو تالا لگا کر آئی تھی، اور اس کی چابی بھی ہمیشہ کی طرح ایک دھاگے میں باندھ کر اپنے گلے میں لٹکا لی تھی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی تاکہ چابی گھومے نہیں۔ وہ دروازہ نہیں کھولے گی تب تک کوئی بھی باہر نہیں آ سکے گا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی جب تک وہ گھر جا کر اس چابی سے دروازہ نہیں کھولے گی تب تک کوئی باہر نہیں آ سکے گا۔ تبھی بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے۔ وہ چلا چلا کر معاویہ کو پکارنے لگی، مجھے یہاں سے ایک بار باہر لے جاؤ، میرے بہن بھائیوں کے پاس لے جاؤ، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، بہت پریشان ہوں گے۔ لیکن اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے اور یہاں سے کوئی آواز باہر نہیں جا سکتی۔ چلا چلا کر اس کا گلا مکمل طور پر بیٹھ گیا تھا۔
اب اس سے مزید نہیں چلایا جا رہا تھا۔ اس نے گھٹنوں میں سر رکھا اور رونے لگ گئی۔ کئی گھنٹے اسے ایسے ہی گزر گئے۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور بہت ہی تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف آئی۔ سامنے ملازمہ کھڑی تھی اور اس کے پیچھے ایک آدمی بھی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میڈم، یہ نہیں کھانا کھانے، سر نے بولا ہے کہ آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتی ہیں، اسی لیے ایسی کوئی کوشش مت کرنا۔ کہتے ساتھ اس نے تنبیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تاکہ وہ دروازہ کھلا دیکھ کر باہر بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، اپنے باس سے جا کر کہہ دو مجھے میرے گھر لے جاؤ۔ تم جاؤ نہ اپنے باس سے بات کرو۔ اس ملازمہ کا ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگ گئی، لیکن ملازمہ نے ہاتھ سائڈ پر کیا اور کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چپ چاپ دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی، جس کا مطلب صاف یہ تھا کہ وہ اس کی کسی طرح مدد نہیں کر سکتی۔ اس نے کھانے کو چھوا تک نہیں۔ اس کی بھوک پیاس سب مر چکی تھی۔ اس کے بہن بھائی جب بھوکے تھے تو وہ کیسے کچھ کھا سکتی تھی؟ اور پھر ٹھیک 2 دن بعد معاویہ اس کے کمرے میں آیا۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ وہ ہمیشہ کی طرح گھٹنوں میں سر رکھ کے بیٹھتی۔ یہ پچھلے 2 دن اس پر ایک قہر بن کر گزرے تھے۔ ہر لمحہ اس کے دماغ میں اپنے بہن بھائیوں کا خیال آ رہا تھا۔ 2 دن سے وہ بھوکے ہوں گے، کسی نے مدد بھی نہیں کی ہوگی، گھر میں بند میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا دل بہت ہی زیادہ تڑپ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی معاویہ کو اپنے سامنے پایا تو فوراً سے اٹھ کر ہذیانی انداز میں اس کو کالر پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم کہاں تھے؟ 2 دن بعد اپنی شکل دکھا رہے ہو۔ میں نے کتنا تمہیں بلایا، کتنی بار ملازمہ سے کہا کہ تمہیں یہاں بلائے، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن تم نے کیا کیا؟ ایک بار بھی واپس مڑ کر نہیں آئے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے، لیکن تم کیا جانو، تم تو ایک محل میں رہتے ہو، تکلیف کا اندازہ تمہیں نہیں، ہم جیسے غریبوں کے بارے میں تم کیوں سوچو گے؟ اس کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ اس کی تمام باتیں سن کر معاویہ کے چہرے کے تاثرات فوراً سے تبدیل ہو گئے۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنا کالر چھڑوایا اور کہا کہ لڑکی اپنی حد میں رہو، میں نے تمہیں ایک موقع دیا، اب اگر تم چاہتی ہو کہ تم وہ موقع گوا دو تو بے شک ساری عمر یہاں پر سڑتی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تم میری بات مانو یا پھر یہیں پر اپنی زندگی گزارو۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر جانے ہی لگا تھا کہ اسی وقت وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ اس کی اس حرکت پر معاویہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو اس وقت شاید کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ دیکھیں، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، آپ کی جو بھی شرط ہے ہر شرط مانوں گی، بس ایک بار مجھے میرے بہن بھائیوں سے ملوا دیں، اس کے بعد جو کہیں گے میں کروں گی، میں وعدہ کر رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر رنجیدگی طاری تھی۔ معاویہ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، میں ملازمہ کے ہاتھ کچھ کپڑے بھیجوا رہا ہوں، چینج کر کے تم نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہیں تمہارے بہن بھائیوں سے ملوانے لے جاؤں گا۔ اس کے اتنے بولنے کی دیر تھی کہ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی مان گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازمہ اس کے پاس آئی اور اسے ایک نیا سوٹ پہننے کو دیا۔ وہ جھٹ سے تیار ہو گئی۔ بہن بھائیوں سے ملنے کی خوشی اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد معاویہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھائے ٹوٹے پھوٹے راستوں کی طرف گامزن ہو گیا۔ وہ راستے اس کے گھر کی طرف جاتے تھے۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی زیادہ غریب ہے۔ ویسے بھی وہ اس کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کی گلی میں پہنچی تو اس نے معاویہ سے کہا گاڑی روک دیں، اور معاویہ نے ابھی صرف گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر فوراً سے چھلانگ لگاتی تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی، لیکن حیران رہ گئی جب اس نے گھر کے دروازے پر تالا نہیں دیکھا۔ آخر تالا کہاں گیا؟ اس نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ پریشانی سے اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا کہ کہیں اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ یہ سوچ اس کو کھائے جا رہی تھی۔ اس کے زور زور سے دروازہ بجانے پر اندر سے تانیہ بولتی آئی، کھول رہی ہوں بھائی، رکے، انتظار کریں۔ ہیں، یہ بھائی کسے کہہ رہی ہے؟ اسے مزید حیرت ہوئی
جیسے ہی تانیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی نیلم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ فوراً سے اس کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی، آپی آپ آ گئی ہیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نیلم اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہی تھی کہ آپ کہاں تھیں، بلکہ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے حیرت سے معاویہ کی طرف دیکھا جو تانیہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ سب کیا چل رہا تھا؟ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر وہ اندر آئی۔ معاویہ نے دروازہ بند کیا۔ وہ اندر آ کر اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح گھل مل گیا جیسے وہ صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ آخر مجھے کوئی بتائے گا کہ کیا چل رہا ہے؟ اس کے زور سے کہنے پر اس کی بہن بھائی خاموش ہو گئے۔ برطانیہ نے آگے بڑھ کر اسے بتایا، جس دن آپ ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اس سے اگلی صبح ہی معاویہ بھائی ہمارے گھر آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ بیمار ہیں۔ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن پھر معاویہ بھائی نے ہمیں روک دیا۔ 2 دن وہ آ کر ہمارا دھیان رکھتے رہے ہیں، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ دیکھیں آپ ہی، انہوں نے ہمیں نئے کپڑے بھی دلائے ہیں اور مجھے تو گڑیا بھی دلائی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن بھی پاس کھڑی ہو گئی۔ اپنے بہن بھائیوں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اس کے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ اس نے تشکرانہ نظروں سے معاویہ کی طرف دیکھا۔ وہ اب تک اسے انتہائی بدتمیز، مغرور اور نہ جانے کیا کچھ سمجھ چکی تھی، حالانکہ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ تھوڑی دیر بعد معاویہ واپس جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے دروازے پر رخصت کرنے آئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، جس پر معاویہ نے کہا کہ بھولنا مت، تمہیں وہ شرط ماننی ہی پڑے گی۔ تیار رہنا، کل میں آ جاؤں گا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اب اس کی جان چھوٹ گئی ہے، لیکن بھول گئی تھی کہ اس نے وعدہ کیا تھا اور اسی شرط پر تو معاویہ سے لے کر آیا تھا۔ پورا دن اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارا، لیکن وہ ہمیشہ ایسے نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے کسی نوکری کی ضرورت تھی۔ معاویہ نے حالانکہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اگر وہ اس کی شرط مان لے گی، لیکن پھر بھی اسے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال کل کی کل دیکھی جائے گی، یہ سوچ کر وہ سو گئی۔ اگلی صبح ان کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجا۔ وہ فوراً سے آنکھیں مسلتے اٹھی اور دروازے پر آئی تو دیکھا کہ معاویہ شلوار قمیض میں تیار کھڑا تھا۔ اسے گھریلو حلیے میں دیکھ کر بولا، کیا ہوا، اب تک تیار نہیں ہوئی تم؟ نیلم کا دماغ اب تک سویا ہوا تھا۔ آپ اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب میں کیا کر رہا ہوں؟ چلو مجھے اندر آنے دو، ورنہ محلے والے طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ تم بھول گئی ہو میں نے تم سے کل کیا کہا تھا؟ اس کی بات پر نیلم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو آپ اس مقصد سے صبح صبح آئے ہیں؟ دیکھیں مجھے کچھ وقت دے دیں، میں نے تمہیں جتنا وقت دینا تھا دے دیا، معاویہ نے مڑ کر تنک کر کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ان کے گھر میں کچھ مہمان آنا شروع ہو گئے۔ محلے والوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ سب حیران تھے کہ یوں اچانک سے کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر جب سب کے بیچ معاویہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اور نیلم نکاح کر رہے ہیں، تو سب نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ جس کی جتنی زبانیں وہ اتنی باتیں کر رہا تھا۔ کوئی معاویہ اور نیلم کو لے کر برا بھلا کہہ رہا تھا تو کوئی ان کی جوڑی کو سراہ رہا تھا۔ نیلم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے، خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں کو جو اس خبر پر حیران تھے۔ حالانکہ ان سب کو معاویہ بھائی بڑے پسند تھے، اسی لیے زیادہ اعتراض نہ کیا، لیکن نیلم کو اپنی پریشانی لگ گئی تھی کہ اگر معاویہ سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے گیا تو پیچھے اس کے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی پریشانی معاویہ نے یہ کہہ کر دور کر دی کہ یہ سب بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر جائیں گے، یہی میرا آخری فیصلہ ہے اور تم اس پر بالکل بھی اعتراض نہیں کرو گی۔ اس لڑکی کے حالات سے بہت اچھے سے واقف ہو چکا تھا اور اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ اس کے رشتہ دار وغیرہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی تقریب شروع ہو گئی۔ نکاح کے بعد کھانا کھولا گیا۔ پھر معاویہ سے زیادہ دیر صبر نہ ہوا تو اس نے سب کو سامان باندھنے کو کہا اور سب کو ساتھ لیے اپنے گھر لے آیا۔
اس کے بہن بھائی تو اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر ہی پاگل ہو رہے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے اتنا بڑا گھر تو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب حیرت سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ نیلم کو پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں وہ کسی چیز کو توڑ نہ دیں اور اسے ماویہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ بار بار ان سب کو ٹوکتی، لیکن ماویہ یہ کہہ کر روک دیتا، وہ بچے ہیں، وہ شرارت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ چلو ہم اندر چلتے ہیں۔ نیلم جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب کہاں چلتے ہیں؟ اپنے کمرے میں، اور کہاں؟ ماویہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب تم میری بیوی ہو، ہم اپنے کمرے میں رہیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے، نکاح کر کے میں تمہیں کمرے میں رکھوں گا؟ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی ایسے رشتے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے زندگی نے کبھی اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ سکتی۔ اس کی سوچوں کا مدار ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کے گرد ہی گھوما کرتا تھا، لیکن آج پہلی بار اس کے دل کو کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک نئے رشتے میں بن گئی تھی۔ یہ احساس اسے بار بار عجیب سا سرور میں خوشی دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اس رشتے کا آغاز کرے اور ماویہ کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاری جائے، کیونکہ ان دونوں نے تو ایک شرط پر یہ رشتہ بنایا تھا۔ اس کی پریشانی اس کے چہرے پر صاف عیاں ہو رہی تھی، جس پر ماویہ نے کہا، پریشان نہیں ہو، میں نے یہ شادی کسی مقصد سے کی ہے۔ دراصل میرے خاندان والے ہمیشہ میری شادی کے پیچھے پڑے رہتے اور انہیں اس بات کی ٹینشن رہتی کہ میں کب شادی کروں گا۔ ہر روز میری اماں کوئی نہ کوئی رشتہ ڈھونڈ کر مجھے کال کرتی ہیں، لیکن میں اس سب سے پک چکا ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کر کے انہیں مطمئن کر دوں، ورنہ مجھے شادی جیسی ذمہ داری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ پیچھے نیلم اداس سی بیٹھی رہ گئی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، جیسی کہانیوں میں ہوتا ہے۔ کوئی شہزادہ آتا ہے اور غریب سی لڑکی کو اپنے بڑے سے محل میں لے آتا ہے اور پھر دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن نیلم کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس نے ماویہ سے غلط امیدیں لگا لی تھیں۔ ماویہ زیادہ تر اپنے بزنس کے کاموں میں ہی مصروف رہتا تھا، کبھی کبھار ہی نیلم سے بات کرتا۔ ہاں، لیکن اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ ضرور وقت نکال کر بات چیت کیا کرتا تھا۔ نیلم کو لگتا تھا کہ اس نے اس سے نہیں بلکہ اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے کے لیے شادی کی ہے۔ اکثر اوقات ہی وہ جیلس بھی ہو جاتی تھی اور یہ بات ماویہ بہت اچھے سے نوٹ کرتا تھا اور مسکراہٹ دبا کر رہ جاتا۔ اس نے اس جیسی لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی، اتنے معصوم اور سادہ دل، جسے دنیا داری کا زیادہ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو ہر ایک پر فوراً سے یقین بھی کر لیتی تھی۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے اس نے ماویہ سے کہا، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میری تعلیم زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھانے کے لیے میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ ماویہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، تمہیں یہاں کس چیز کی کمی ہے جو تم جاب کرنا چاہ رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں کسی چیز سے روکا یا کسی چیز کی تنگی ہو رہی ہے تو مجھے بتاؤ۔ مجھے اس کے کہنے پر نیلم ہونٹ کاٹنے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں نہیں چاہتی کہ آپ کا احسان لوں۔ جب یہ رشتہ ہی صرف اور صرف نام کا ہے تو اس سے میں فائدہ کیوں اٹھاؤں؟ یہ کہتے اس نے سر جھکا لیا۔ ماویہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر جب بولا تو اس کا لہجہ بہت ہی گھمبیر تھا۔ تو تم چاہتی ہو کہ یہ نام کا رشتہ اصل رشتے میں بدل جائے؟ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ نیلم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبات کو زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکی۔ اسے دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جسے میٹھے میٹھے درد سے آشنا کرا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا، گویا بھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ پچھلے ماویہ کا کہکا گونجا تھا، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ رات کو جب سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تو وہ کچن میں بیٹھی اپنے ناخن چباتی اسی سوچ میں مگن تھی
عموماً اس وقت تک وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی، لیکن اب تو اسے سونے کے لیے جانا ہی تھا۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب معاویہ سوئے، پھر میں کمرے میں جاؤں۔ اس کے جاگتے ہوئے تو اندر جانے کی ہمت اس میں بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف معاویہ کمرے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جو کچھ اس نے دوپہر میں کہا تھا وہ اس پر پورا دن سنجیدگی سے غور کرتا رہا تھا، اور پھر اسے اندازہ ہوا تھا کہ نہ جانے کس پل وہ لڑکی اس کے دل میں سما گئی ہے۔ اب وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے کو شروع کرے گا اور ایک معنی اور طلب دے گا۔ اپنا فیصلہ اسے سنانے کے لیے وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب تک وہ آئی ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئی تھی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب وہ نہیں آئی تو معاویہ اٹھا اور باہر آیا۔ سارے کمرے ایک ایک کر کے چیک کیے، کہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو نہیں سو رہی، لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اور پھر اس نے واش روم، لاؤنج، ڈرائنگ روم سب چیک کر لیا۔ پھر اسے اچانک سے کچن کا خیال آیا، حالانکہ کچن کی لائٹ آف تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوا اور لائٹ آن کی تو سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی سوچوں میں گم نیلی پر نظر پڑی۔ اچانک لائٹ آن ہونے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے معاویہ کو اپنے سامنے دیکھا تو فوراً سر جھکا لیا تھا، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ معاویہ نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ میں بس آ رہی تھی، کچھ کام کر رہی تھی، لائٹ آف کر کے۔ اس کے طنزیہ لہجے پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ چلو کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسے حکم سناتا لائٹ آف کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ نیلم پیچھے پیچھے سر جھکائے آ رہی تھی۔ اندر کمرے میں آ کر اس نے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ کچھ دیر وہ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ دیکھو، تمہاری دن والی بات پر میں نے بہت غور کیا۔ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ یہ رشتہ ہم نے اسی شرط پر شروع کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تم میری مدد کرو گی، لیکن اب یوں لگتا ہے جیسے تم اس دل میں کہیں سما سی گئی ہو۔ تمہارے بنا میرا دن ادھورا گزرتا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا۔ ہر وقت تمہاری یاست آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں باہمی رضامندی سے اس رشتے کا آغاز کریں۔ آفس میں بھی کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا۔ جیسے جیسے وہ کہتا جا رہا تھا، نیلم کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک اونچا اور خوبصورت مرد اس کے سامنے بیٹھا، اس سے اظہار محبت کر رہا تھا، اور وہ اس کا شوہر بھی تھا، تو اس کا دل کیوں نہ کرتا بے قابو ہوتا۔ اسے جواب دینے کی تو اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ شرم سے دوہرے ہوتے ہوئے اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن معاویہ نے جیسے اس کا ارادہ بھانپ لیا تھا۔ اس نے فوراً سے اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لی۔ نیلم بے ساختہ مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ بھاگ کر کہاں جا رہی ہو؟ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، یہاں میرے سامنے بیٹھو۔ دیکھو، میں وعدہ کرتا ہوں ہمارے رشتے سے تمہارے بہن بھائیوں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں ہمیشہ ان کا دھیان رکھوں گا۔ یہ کہتے وہ اس کی طرف جھک گیا۔ پوری رات وہ اسے محبت کے میٹھے نغمے سناتا رہا۔ اگلی صبح نیلم کی آنکھ معمول سے دیر سے کھلی تھی۔ آج کی صبح سے بہت ہی روشن لگ رہی تھی۔ اس نے کروٹ کے بل لیٹے معاویہ کی طرف دیکھا۔ اس کے سلکی گھنے بال اس کے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ گہری نیند میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ماتھے پر پھسلتے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کے نرم لمس پر معاویہ کی نیند ٹوٹی۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرا اٹھا۔ صبح بخیر، اس نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو نیلم سرخ پڑ گئی۔ وہ اس کی طرف عارفانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چلیں اٹھیں، فریش ہو جائیں، میں نیچے جا کر ناشتہ بناتی ہوں۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر نیلم نے اس کا دھیان بدلنے کی غرض سے کہا، اور پھر اسے کوئی اور موقع دیے بغیر سیدھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے معاویہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب نیچے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ ان سب کو خوش دیکھ کر معاویہ نے فوراً سے موبائل نکالا اور ایک یادگار کے طور پر گروپ فوٹو کھینچ دی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔